بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم اور میں ہوں طارق محمود۔ تمام تر نگاہوں کا مرکز آج اپوزیشن کی اے پی سی تھی اور دوسری طرف پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ۔ اے پی سی کے اندر آج جو مختلف اپوزیشن پارٹیز تھیں وہ جمع ہوئیں۔ گزشتہ رات یہ کہا گیا کہ شاید بلاول بھٹو شریک نہیں ہوں گے، پھر بلاول بھٹو بھی گئے، مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، شہباز شریف بھی تھے، جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے وہاں بھی وہ بھی موجود تھے۔ دن بھر جو میڈیا رپورٹس تھیں وہ مختلف خبریں جو ہیں وہ ذرائع کے حوالے سے لیک ہوتی رہیں۔ بعض دفعہ کہا جاتا رہا کہ اے پی سی ناکام ہو گئی ہے، بعض دفعہ اس قسم کے میسیجز آئے کہ بہت ہی سخت قسم کے کوئی فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اب ان فیصلوں کا جو باضابطہ اعلان ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد ایک پریس کانفرنس ہونے والی ہے جوائنٹ، اس میں ہوگا تو اس میں صورتحال واضح ہوگی۔ لیکن اب تک جو دن بھر کی جو صورتحال رہی ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم عامر ضیاء صاحب، سینئر صحافی، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، اور لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رضا رومی صاحب۔ ڈاکٹر صاحبہ، پہلے آپ سے میں چاہوں گا آغاز کریں کہ یہ بتائیے گا کہ آج جو اپوزیشن کا جو اکٹ تھا، جتنی پولیٹیکل پارٹیز جمع ہوئی ہیں، جتنے قد آور شخصیات جمع ہوئی ہیں، حکومت یہ تاثر تو دے رہی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کبھی وہ بے روزگاروں کا اجتماع قرار دے رہی ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے، یہ ایک پیج پہ نہیں ہے، لیکن کیا اتنی نان سیریس اے پی سی ہے جس طریقے سے حکومت پورٹرے کر رہی ہے اس کو؟ دیکھیے، اگر ہم سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں نا جی، تو جب سے یہ حکومت آئی ہے جو اپوزیشن ہے وہ ڈسگرنٹلڈ تو ہے، لیکن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹریٹ موبلائزیشن کریں گے، وہاں کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کریں گے، وہ بھی کوئی امپیکٹ ویلیو اس کی وہاں پہ بھی نہیں آئی۔ اور اب فائنلی یہ اے پی سی کی جو کال کی گئی یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی وجہ سے کی گئی، لیکن جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ تو نہیں ہو سکا۔ جو میری اطلاع ہے وہ تو یہ بھی ہے کہ ایک بیانیہ جو تھا وہ تیار ہو گیا تھا، جس پہ مولانا نے کہا کہ کیا میں نے اتنی محنت اس 2 صفحے کے بیانیے کے لیے کی گئی ہے، اس کو ذرا مزید سخت کیا جائے۔ تو پھر اس کے اوپر دوبارہ ڈیلیبریشن شروع ہوئی، اور جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں تو بالکل واضح طور پہ بات سامنے آئی ہے کہ جس احتجاج کو موبلائز کرنے کے لیے اے پی سی کی گئی تھی اس کے لیے بلاول بھٹو صاحب تیار نہیں ہے، اور پی ایم ایل این میں بھی اس کے حوالے سے ڈویژن ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ تو چاہتی تھی کہ یہ احتجاج ہو، لیکن جو انہی کی جماعت کے کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ کر کہ جی ہمیں اتنی جلدی سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے، کوئی گورنمنٹ ہٹاؤ تحریک کا حصہ یا کوئی ایسی موبلائزیشن کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے جس سے سمجھے مزید کوئی صحیح قسم کا تلاطم ہو۔ دوسرا، جو آصف زرداری صاحب کے ساتھ تھوڑی سی ایک نرمی کا ایٹیٹیوڈ ہمیں حکومت کی طرف سے نظر آ رہا ہے، وہ اس بات کا عکاس ہے کہ ایک وتیرہ ہے کہ جب بھی اپوزیشن جڑنے لگتی ہے یا اپوزیشن کی کوئی جوائنٹ موو آنے لگتا ہے، کسی ایک پارٹی کو ہینڈل کیا جاتا ہے تاکہ اپوزیشن کمبائنڈ ہو کے مؤثر نہ ہو سکے۔ تو پہلے انہوں نے ایم کیو ایم کو علیحدہ کیا وزارت کی آفر سے، جس میں مراد علی شاہ صاحب نے بڑا طنز بھی کیا، اور لیٹلی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی اس طرح سے آن بورڈ نہیں ہے، اور بہت تواتر کے ساتھ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ کی بھی اور زرداری صاحب کی بھی اس وقت کوئی بیک ڈور بڑی مشاورت ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں عامر صاحب سے اس پہ ذرا اگر پیپلز پارٹی جی میں عامر صاحب سے اس پہ رائے لے لوں۔ ایک جملہ اور کہہ دوں حافظ صاحب کہ ایک جملہ بس میں اور کہوں گی، میں آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ اگر زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت پی ایم ایل این کا ہاتھ چھوڑ دیں، کیونکہ پی ایم ایل این نے تو یہ تواتر کے ساتھ کیا، ان کا تو وتیرہ ہی یہی ہے کہ وہ ایک اپوزیشن ساتھ شروع کرتے ہیں، جب ان کا اپنا کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے تو وہ ہائی اینڈ ڈرائی دوسروں کو چھوڑ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال ہے اب کی شاید ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ عامر صاحب، یہ جو ایک ہارش اسٹانس نظر آتا ہے مولانا صاحب کا، تو خیر الیکشن والے دن سے ہی غصے میں، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ اسمبلیوں میں جائیں۔ پھر آج مریم صاحبہ کا بھی اسٹانس ایسا لگتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب سے وہ قریب تر ہیں، جبکہ دوسری طرف جو شہباز شریف صاحب کا اسٹانس ہے یا ایون بلاول بھٹو کا اسٹانس ہے وہ قدرے دھیما ہے ایز کمپیئر ٹو مولانا یا مریم صاحبہ کے۔ اس کا ایفیکٹ کتنا ہوگا اس الائنس کے اوپر، اور کیا یہ مطلب اس حساب سے اگر اتنا ڈفرینس آف اوپینین ہوگا تو یہ کیا ایفیکٹونیس جو ہے وہ ہوگی اس کی؟
آپ یہ دیکھیے کہ بڑا شور تھا کہ یہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے، اس کے کیا نتائج نکلیں گے. جو اعلامیہ سامنے آیا میرے خیال میں وہ بڑا حوصلہ شکن اور دل شکن ہوگا. وہ اس میں تو کچھ نہیں، لیکن عامر صاحب میرا خیال یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے انہوں نے وہ تھوڑا سا لیک کیا ہے. اصل فلم پٹاری میں سے اصل چیز نکلنے والی ہے. میں تو جو بھی ہمارے تک سامنے آئی ہے نا، ابھی جو چیز سامنے نہیں ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہا. جو چیز سامنے آئی ہے وہ میرے خیال میں بڑا حوصلہ شکن اور دل شکن ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، کیونکہ بڑے سیاسی بصیرت والے شخصیت ہیں، سیاسی رہنما ہیں، اور ان کو پتہ ہے وہ نفس میں ان کا ہاتھ ہے سیاست کی. انہیں پتہ ہے کہ جو ان کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں تک ان کے ساتھ جائیں گے. یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا، ان کو بالکل علم ہوگا نا. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر انہیں کوئی تحریک چلانی ہے تو انہیں دو بڑی سیاسی بیساکھیوں کی ضرورت ہے. ایک بیساکھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک جو ہے نون لیگ ہے. اور ان دونوں، جیسے کہ ہما صاحبہ نے کہا کہ ان کے اپنے اپنے وہ ہیں ایجنڈاز ہیں، اس کے اوپر یہ لوگ عمل بھی کریں گے. اور میں نہیں سمجھتا، کیونکہ میں صرف ایجنڈا کی بات نہیں کر رہا، بات یہ کہ سسٹم کو لپیٹنے کے لیے جو ایک کہتے ہیں نا نکلنا پڑے گا، اور اس کے اگر نتیجے میں ہو جاتے سسٹم خدا نخواستہ تو ان جماعتوں کو بھی نقصان ہوگا، کیونکہ ان دونوں جماعتوں کا اسٹیک ہے سسٹم کے اندر. پیپلز پارٹی سندھ میں حکمراں جماعت ہے، اور نمبر 2 پارٹی وفاق میں، اور خدا آپ کا بھلا کرے پنجاب میں نون لیگ ہے. اگر آپ کے سر پہ قائد حزب اختلاف کا تاج ہے تو کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. پنجاب میں بھی میں دونوں جگہ پہ کہہ رہا ہوں، وفاق میں اور پنجاب میں. اچھا، اس میں کھونے کو صرف کہتے ہیں نا، جو کہتے ہیں سوائے زنجیروں کے کچھ نہیں ہے، وہ مولانا کے پاس ہے. مولانا جو ہے وہ انقلابی بنے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں کہ ان کی پارٹی کے لوگ جو جیت کر ہیں وہ نہیں ہوں گے اتنے انقلابی. جو ایم این ایز ہوں گے ان کے جو بھی آئے ہیں نا، تو وہ ایک بالکل الگ بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک بات ہے کہ ان کا اعلامیہ میں دیکھیں کہ اس میں جو انہوں نے مسائل کی نشاندہی کی، واقعی وہ پاکستان کے مسائل ہیں. اس میں ذرا سے انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی کا ثبوت دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ مانا انہوں نے کہ جی ہم قرضوں کا جو بوجھ ہے اتنا ہم پر ہو گیا، اور اس کے زیادہ تر پیسے جو ہمارے ریونیو کے ادھر چلے جاتے ہیں قرضوں کی ادائیگی میں. یہ نہیں بتایا کہ ظاہر ہے کس کی جو جڑیں ہیں یا وہ ماضی میں ملتی ہیں، لیکن بہت سارے مسائل کا جو اعلامیہ میں اعلان ہے وہ جنرل مسائل ہیں. انہوں نے تو جو اعلامیہ وہ تو اکانومی فوکس میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وقت ایسا ہے، یہ وقت ایسا ہے. اور اس کے اندر میرے خیال میں یہ جو بڑی جماعتیں نے پتہ ہے کہ اگر یہ لوگ نکلتے ہیں میدان میں تو معیشت کو اور نقصان ہوگا، اور یہ ان کے پاس ہائی مورل گراؤنڈ بھی نہیں کہ لوگوں کو بھی نکال سکے. لوگ نہیں نکلیں گے اس چیز کے لیے کہ جی زرداری صاحب پہ کرپشن کا کیس ہے یا نون لیگ کے رہنماؤں پہ کرپشن کے کیسز ہیں، کوئی جیل میں ہے. لوگ اپنے مسائل پہ نکلتے ہیں. حافظ طارق صاحب، ان کو کوئی بڑا خواب ہوتا ہے، کوئی ایک امید ہوتی تو نکلتے ہیں. میرے خیال بڑا پریمیچور ہوگا. رضا، یہ جو عامر صاحب نے بات کی، ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی، ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ بھئی نواز شریف صاحب تو کئی دفعہ ہاتھ چھڑا کے جا چکے ہیں. اس بار کوئی بعید نہیں ہوگی کہ آصف زرداری صاحب ہاتھ چھڑا کے چلے جائیں. اور جو ریلیکٹنسی نظر آ رہی تھی کل سے اب تک پیپلز پارٹی کے معاملے کے اندر، وہ کچھ انڈیکیشنز بھی ہیں، کچھ جو ریلیکسیشنز ہیں اس کی طرف بھی لوگوں کا اشارہ ہے کہ شاید کوئی معاملات ہو رہے ہیں. آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ہاتھ چھڑا کے چلی جاتی ہے تو پھر تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ خوشکن خبر ہوگی؟ دیکھیے، ابھی تک تو یہی واضح ہے کہ اپوزیشن کا جو لائحہ عمل ہے وہ یونائٹڈ نہیں ہے، وہ ایک نہیں ہے. اس میں نہ صرف یہ کہ پارٹیوں میں آپس میں مختلف ترجیحات ہیں، مختلف سوچ ہے، بلکہ پارٹیوں کے اندر بھی گروپس اور کیمپس ہیں. مثلاً کہ آپ پی ایم ایل این کو ہی دیکھ لیجئے، جو کہ سب سے کرٹیکل ہے اس پوری اپوزیشن کے الائنس میں. اس میں مریم صاحبہ اور شہباز صاحب جو ہے ان کے دو الگ ویوز ہیں اور ان کی دو الگ اسٹریٹجیز ہیں. مریم ظاہری بات ہے کہ وہ غصے میں ہیں، جارحانہ سیاست کر رہی ہیں. شہباز صاحب ابھی تک جو ہیں وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. یہ اسٹریٹجی بھی تو ہو سکتی ہے رضا، یہ اسٹریٹجی بھی تو ہو سکتی ہے ان کی. جی اسٹریٹجی تو بالکل ہے نا، لیکن دیکھیے یہ اسٹریٹجی اگر زیادہ دیر پٹ جائے تو پھر وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں رہتی نا، پھر وہ تو ڈیلیوژن بن جاتا ہے. مثلا یہ کہ انتخابات سے پہلے بھی یہی بات تھی نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، لیکن حقیقت یہ کہ پی ایم ایل این کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. نہ پنجاب کی گورنمنٹ آئی، نہ الیکشن میں ان کو کوئی خاطر خواہ وہ لیول پلئنگ فیلڈ ملی. اور اب یہ ہے کہ اب اس دوراہے پہ ہے وہ پارٹی کہ اس کو یہ ایک فیصلہ کرنا ہوگا، ابھی نہیں لیکن جلد ہی کرنا ہوگا کہ بالآخر انہوں نے کس سمت میں جانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سوال ابھی جو سب سے بڑا سوال ہے اس اپوزیشن کی جو ہے الائنس یا اے پی سی، اس کے سامنے جو یوں سمجھیے ایک چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کیا انہوں نے سڑکوں پہ احتجاج کرنا ہے، ایجیٹیشن کرنی ہے یا نہیں.
اور اس کے جو ہے احتجاج کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. کیا ان کے پاس وہ اسٹریٹ پاور ہے, کیا وہ پریپیئرڈ ہیں, کیا لوگ واقعی میں عمران خان صاحب کی 10 مہینے پرانی حکومت جو ہے اس کے خلاف جوک در جوک نکلیں گے, اور کیا موسم ایسا ہے. بہت سارے عوامل ہیں یہاں پر. وہ میرا اپنا خیال یہ کہ وہ بھی مومنٹم بنا رہے ہیں. جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ وہ مومنٹم بنا رہے ہیں, وہ اس کو لے جا رہے ہیں سپٹمبر کے اینڈ میں یا اکتوبر تک میں, تاکہ تھوڑا سا اور ٹائم بھی مل جائے. اور مولانا اس موڈ میں ہے کہ چاہے نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی ساتھ آئے نہیں آئے, وہ تو چونکہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں تو ان کا سروائیول اسی میں ہے کہ وہ اسی طرف جائے. حمر صاحب, جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف جو ریلیکسیشن کا معاملہ ہے, تو اگر پیپلز پارٹی کو ریلیکسیشن ملتی ہے کسی بھی صورت میں, کوئی بھی بارگیننگ کی صورت میں, انڈرسٹینڈنگ کی صورت میں, تو عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ تو ان کے اپنے جو سپورٹرز ہیں وہ کتنے ڈسہارٹ ہوں گے اگر اس طریقے کی انڈرسٹینڈنگ اور سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر ماضی سے مختلف نہیں ہوگی یہ حکومت بھی. دیکھیے, ایک تو تواتر کے ساتھ پیپلز پارٹی یہ بات کہتی رہی ہے کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہیں, یا پنجاب کا جو سیاستدان ہوتا ہے اس کے ساتھ جو رویہ روا رکھا جاتا ہے وہ سندھ کے سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے یہ دس پرٹیکولر ایسپیکٹ جو ہے یہ عمران خان کی اسکیپ ہو سکتا ہے اس پوری سچویشن سے. اور اگر حافظ طاہر صاحب, اگر ہم صورتحال کو دیکھیں تو آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کب تک ٹریجری بینچز پہ بیٹھ کر ملک کا پرائم منسٹر ہو کر بیہیو کرتے رہیں گے اپوزیشن کی طرح. انہیں کنسنسس بلڈنگ ایونچولی کرنی ہے, کیونکہ اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں بڑھتی ہے تو پھر گورننس نہیں ہو سکتی. جو چیلنجز اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ پھر ان کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا. سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ معیشت تھا. عمران خان صاحب کا بیانیہ اب یہ ہے کہ شاید ہم معیشت کو صحیح ڈگر پہ لے آئیں اور اسٹیبلائزیشن آ جائے گی. اسی لیے اپوزیشن جو ہے اس پرٹیکولر ونڈو کو, جس وقت معاشی طور پہ صورتحال مخدوش ہے, انسیکیورٹی ہے, مارکیٹ میں بہت ساری باتیں ہیں, افواہیں ہیں, وہ اس پرٹیکولر ونڈو کو استعمال کرنا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف. لیکن دیکھیے وہاں پہ بھی کنسنسس موجود نہیں ہے, کیونکہ ان میں سے ایک بھی جماعت جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف گیئرڈ نہیں ہے. یہ تمام جماعتیں کسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں. تو یہ میرج آف کنوینئنس ہے, اور اس میرج آف کنوینئنس میں جس لمحے کنوینئنس دوسری طرف بڑھ جائے گی یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا, اور دراڑیں آپ نے آج دیکھ لی. APC کا پیراڈائم ہے نا, یہ کمزور پیراڈائم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسٹریٹ موبلائزیشن فیل ہو گئی, آپ پارلیمنٹ کے اندر جوائنٹ طور پہ کچھ نہیں کر سکے, تو آپ نے پارلیمنٹ کے باہر ایک بند کمرے میں اسٹرینتھ دکھانے کی کوشش کی ہے. مولانا صاحب نے یہ پتا پھینکا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں سپورٹرز لا سکتا ہوں. لیکن جس طرح کے سپورٹرز مولانا صاحب لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں یا لا پائیں گے, اور ہو سکتا ہے لا بھی سکتے ہیں, وہ نہ تو اس وقت پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, نہ انٹرنیشنلی ہمارے لیے فیوریبل ہے. ہم بڑی پکچر بھول جاتے ہیں, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ FATF کا معاملہ بھی چل رہا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ریڈیکلائزیشن کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کرتا ہے. جی, اس طرف آتے ہیں انٹرنیشنل پریشرز کے ساتھ. میں بریک لے کے جب واپس آتے ہیں عامر صاحب, تو ہم یہ بات کریں گے کہ ایک تو کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہی کہ مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور تو ہے, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, تو کیا اسی اسٹرینتھ کے اوپر وہ کھیل رہے ہیں؟ اور دوسری بات جو پولیٹیکل ٹیمپریچر کا ذکر کیا کہ جی پولیٹیکل ٹیمپریچر جب کم ہوگا کب تک وہ اس پولیٹیکل ٹیمپریچر کے ساتھ حکومت کر سکتے ہیں. تو یہ بات تو سب سمجھا رہے ہیں عمران خان صاحب کو, تو کیا ان کی سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو عامر صاحب سے یہی سوال ان کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. عامر ذرا صاحب, بریک پہ جانے سے قبل ایک تو میں وہ بات کروں گا جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہی تھی کہ اسٹریٹ پاور کی, اسٹریٹ پاور اور پھر مولانا کی اسٹریٹ پاور. مولانا کی اسٹریٹ پاور آپ ان کی اپنی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے, وہ لوگوں کا آنا اسلام آباد میں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاور تو ہے ان کے پاس. اور دوسرا پولیٹیکل ٹیمپریچر جو عمران خان صاحب نے ہائی کر رکھا ہے, جتنا انہوں نے ہائی کیا اس کو کم کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے, کچھ کم کرے تاکہ گورننس کی طرف جائے معاملہ. یا نہیں, پہلے تو جو سوال کا دوسرا حصہ ہے نا کہ عمران خان صاحب یقیناً PTI کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ بھی چلائے اور ٹیمپریچر بھی اچھا رکھے. وہ کہا جاتا ہے سیاست میں کہ آپ گفتگو اچھی کریں, آپ کے اعمال کیسے بھی ہوں.
تو کم از کم وہ ڈپلومیسی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، جو اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہوتی ہے یا بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے، وہ پی ٹی آئی کے دوستوں میں ذرا سا وہ ہے، مطلب میں سمجھتا ہوں اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے کہ آپ مطلب سخت سے سخت بات پولائٹلی کہہ سکتے ہیں اور آپ کو دھمکی آمیز گفتگو کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب وہ تو کہیں پر بھی وہ نہیں بنتا. تو یقیناً عمران خان صاحب کی ذمہ داری، ان کی پوری قیادت کی، تھنک ٹینک کی اگر کوئی ہے ان کا، تو اس بات کو سوچے کہ جناب اس چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا ملک میں. جتنا زیادہ ہمارے یہاں کہتے ہیں سیاسی عدم استحکام ہوگا، معیشت کو توجہ نہیں دے پائیں گے، معیشت صحیح نہیں ہوگی. تو اگر آپ کو معیشت کو صحیح کرنا ہے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہی کے تھنک ٹینک نے یہ پالیسی لائن بنائی ہو کہ یہ پھر بہت ہی مایوپک ہے، یہ بات یہ بہت ہی مایوپک ہے کہ آپ اگر یہ توجہ اٹھانا چاہتے ہیں بڑے ایشوز سے جو کہ جینوئن ایشوز ہیں، تو اس کے لیے آپ زیادہ برباد کر رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ ایسا کرتے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنا منفیت ہونی چاہیے سیاست میں، توقع نہیں کرتا میں. پھر دوسری بات ہے کہ مولانا صاحب میں یقیناً وہ 10-12 ہزار 15 ہزار لوگ جمع کر سکتے ہیں اور ان کے پاس اس طرح کا کیڈر بھی ہے کہ جو نکل کے وہ کرے گا. لیکن میرے خیال میں جو مولانا صاحب کی سیاسی وہ ہے، میں کہوں گا فراست ہے اور جو سمجھتے ہیں وہ، تو تنتنا انہیں پتہ ہوگا کہ اس ملک میں ایک پارٹی جے یو آئی جو ہے تبدیلی نہیں لا سکتی، حکومت کو نہیں گرا سکتی. یہ حکومت کو بھی پتہ ہے، یہ مولانا کو بھی پتہ ہوگا. دے کین کریٹ اے لاٹ آف ٹربل، وہ یقیناً کر سکتے ہیں. لیکن کیا مولانا اس راستے پہ جائیں گے آج کے حالات میں کہ جب ان کو پتہ ہے کہ جناب اس وقت جو ہے لوگوں کا دل نہیں بھرا ہے پی ٹی آئی سے، مطلب پی ٹی آئی پہ بہت تنقید ہو رہی ہے. عامر صاحب سے جی 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 ہما صاحب، عامر یہ بتائیے کہ کیا مولانا صاحب کو اس راہ پہ چلنے دیا جائے گا؟ اب مطلب ہے یہ تو اس کا جواب آپ ہی دیجیے گا. اور میرے خیال میں جو ان کے ایڈوائزرز ہوں گے، ان کے مصاحب ہوں گے، جو کوئٹہ میں بھی ہیں ان کی پارٹی کے لوگ اور پشاور میں بھی ہیں، میں بات کو اسی سادگی سے لے رہا ہوں جو سادگی سے آپ نے سوال کیا مجھ سے، تو وہ جو ہے میرے خیال میں ان کو مشورہ، ان کی جو پارٹی کی جو مجلس شورا ہے وہ اس بات کا مشورہ نہیں دے گی حافظ طارق صاحب کے وہ تصادم پہ جائیں. میں نہیں سمجھتا، کیونکہ دیکھیں جے یو آئی کی ہر پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، مجلس شورا، رابطہ کمیٹی، رابطہ کمیٹی، اور اس کی ایک پرانی پارٹی ہے، بہت اس کی قدیم تاریخ ہے جمیعت علماء ہند کے زمانے کی. تو کوئی سیاسی مہم جو اس طرح کی نہیں کریں گے، ان میں ڈیپتھ ہے. پھر مولانا صاحب کو خود یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے چلتے پھرتے، تو اگر آپ یہ توقع کریں کہ یہ مطلب ہے لنگڑ لنگوٹ کس کر یہ میدان میں آ جائیں گے اور للکارنے لگیں گے، نہیں. یہ بھی دیکھیں گے میں کس حد تک چیزوں کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہوں اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ جاؤں یا نہ جاؤں، پوائنٹ آف روبیکون کراس کروں یا نہ کروں. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا کی جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ مولانا اس قسم کی مہم جوئی کریں گے. رضا تسلی رکھیں آپ. جو عامر صاحب نے بات کی، جو ہما صاحبہ نے کی، مولانا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مولانا ون آف دی سیزن پولیٹیشین ہیں ہمارے، بہت اپنے پتے اچھا کھیلتے ہیں، غصے میں ضرور ہیں، لیکن کوئی خودکشی کرنے کی طرف مولانا نہیں جائیں گے. لیکن آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ حالات ایسے ہوں گے کہ مولانا کو پاپولیرٹی مزید ملے کیونکہ پیپلز پارٹی اور اگر نون لیگ اپوزیشن نہیں کرے گی اور مولانا ایک ریئل اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہوں گے تو وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کی جو پاپولیرٹی اس میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیے، پہلی تو یہ بات ہے کہ احتجاج کرنا جو ہے وہ کوئی خودکشی نہیں ہوتی، وہ جمہوریت کا حصہ ہے. اور میرے خیال سے اگر ہم اپنے جو ہے حالیہ تاریخ میں دیکھیں، عمران خان صاحب نے خود کون سی کسر چھوڑی تھی 2014 سے لے کر جب تک نواز شریف نااہل نہیں ہوئے اور نکالے نہیں گئے، انہوں نے مستقل احتجاج جاری رکھا. کتنے دھرنے کیے، کتنے جلوس کیے اور کیا کیا نہیں انہوں نے کہا اور کیا کیا نہیں کیا. تو یہ تو سیاست کا یہاں پہ وتیرہ ہے بدقسمتی سے. تو مولانا جو ہیں ان کے سامنے دو بڑے مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کے پی جو ان کا گڑھ تھا وہ اس الیکشن میں ان کے ہاتھوں سے یا پیروں تلے نکلتا جا رہا ہے. پی ٹی آئی نے بہت حد تک جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے جو ووٹ بینک ہے اس کو یوں سمجھیے کہ ختم کیا ہے یا اس کا حصہ کچھ کاٹا ہے اپنی طرف. تو ایک تو ان کو ریلیونٹ رہنا ہے انتخابی سیاست میں، اس لیے وہ بالکل اپنا احتجاج جو ہے اب وہ کس حد تک جاتے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ بالکل جاری رکھیں گے کیونکہ اس میں ان کی مستقبل کی، ان کی پارٹی کی اور ان کی سیاست کی مستقبل کی بقا کا سوال ہے. دوسری بات ہے کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ان کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن یہ 2018 کے بعد سے وہ ان تعلقات میں نہ صرف یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے رپچر آ گیا ہے بلکہ شاید اب راہیں بھی جدا دکھائی دیتی ہیں. اور مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، ایک حد تک بالکل ہے. ان کے اچھے خاصے مدارس جو ہیں
اس کے وہ پیٹرن ہیں اور ان کی پارٹی کا لنک ہے، اس لیے وہ ان کے پاس یہ پاور بھی ہے. دیکھیے مذہب کی پاور جو ہے وہ ہمارے خطے میں بڑی اہم ہوتی ہے اور آج بھی ہے. ہندوستان کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، ایک ہی بات ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ باقیوں کو اپنی طرف راغب کر سکیں گے یا نہیں. اصل ایشو وہ ہے کیونکہ وہاں پہ جیسے ابھی ہما نے کہا کہ اپوزیشن اگر ڈیوائیڈڈ ہوگی، پی 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 اور پی ایم ایل این اگر ایک پارٹی کے ساتھ نرم رویہ ہو جائے یا کوئی ڈیل ہو جائے یا کوئی ڈھیل ہو جائے تو پھر یقیناً یہ والا جو مسئلہ ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا. جس کو رضا اسٹیبلش، جس کو جو ہے وہ ڈیل یا ڈھیل نہیں ملے گی وہ تو نیچرلی جا کے مولانا کے فولڈ میں ہی جائے گا اور وہ اس سے مولانا کو جو ہے تقویت. اور اگر جہاں پہ معاملات دوسروں کے سیٹل ہوئے تو ان کو بھی اندازہ ہوگا کہ ٹائم دیں تھوڑا سا پی ٹی آئی کو. ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں، جو مولانا کا جو ڈیلیما ہے اس وقت، ایک جملہ جی رضا، میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے دونوں مہربانوں کی، کہ دیکھیے ایک اور اس میں جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ مولانا جو چاہیں، مریم جو چاہیں، شہباز صاحب جو چاہیں، بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عوامی رد عمل کیا ہوتا ہے بجٹ کے اپروول کے بعد. کیا عوامی جو ہے بے چینی یا مظاہرے از خود ہوتے ہیں، یہ لیڈرز فی الحال اس کو فالو کریں گے، یہ اس کو لیڈ نہیں کریں گے. عامر بھائی آپ بتا دیں تو میں ایک سادہ سا سوال لے کے ڈاکٹر صاحبہ کی طرف. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا جو ڈیلیما ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، کہ وہ تڑپ کے اٹھیں گے اور پھڑپڑا کے بیٹھ جائیں گے. لیکن آپ کہیں انڈر اسٹیمیٹ تو نہیں کر رہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ مطلب. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں جس طرح سے آپ نے جس جملہ پھینکا تھا عامر کی طرف، وہ پاکستان میں کوئی احتجاج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال ہے پکچر جو ہے وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. صحیح. اور وہ اس لیے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ کئی چیزیں جو ہیں وہ جڑ گئی ہیں. فار ایگزامپل آپ کہہ رہے تھے کہ کیا عمران خان صاحب یو ٹرن لے لیں گے اور وہ پیپلز پارٹی کے لیے آسانی ہونے دیں گے. سوال یہ کہ عمران خان صاحب کو حکومت تو چلانی ہے نا، تو عمران خان صاحب ایک سیدھا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں گے کہ اس موقف پہ جمے رہنا صحیح ہے یا اس موقف سے پیپلز پارٹی کو ڈھیل دے کے اگر ہم اپوزیشن کو توڑ دیتے تو یہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. اگر ان کی سوچ میں یہ ایلیمنٹ شامل نہیں ہے تو وہ سیاست نہیں کر سکتے. کوئی بھی سیاست نہیں کر سکتا. سیاست ہر لمحے کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے میں تو کسی اپولوجیٹک ہوئے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی بات کر رہی ہوں. عامر کو تو میں نے تھوڑا سا تنگ کیا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بھی جو سب سے بڑی مسئلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ ہماری جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی ہے، جو ملک کی بقا ہے، وہ ملک کے معاشی صورتحال سے جڑی ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کی پولیٹیکل کھلواڑ جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مولانا کی طرف سے، اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اور اگر سیاسی جماعتیں انہیں ساتھ نہیں دیتی اور وہ صرف ریلیجس کلر کے ساتھ سڑک پر آتے ہیں تو اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہو سکتی. اسٹیبلشمنٹ اس وقت اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوگی، اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت اس کی پذیرائی نہیں کر سکتی کیونکہ یہ انٹرنیشنلی ہمارے بہت خلاف جائے گا. بجٹ کی بات پہ بس میں ایک جملہ آپ سے گزارش کر دوں. میرا خیال ہے اس وقت جو بجٹ کی پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے بعد کوئی 22 ٹرمنگز جو ہیں وہ سبمٹ کی گئی ہیں گورنمنٹ کو. اس میں سے کچھ ٹرمنگز ایکسپٹ ہو جائیں گی تاکہ یہ بجٹ بہت اچھا تو نہیں ہوگا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ٹالریبل ہو جائے گا. اور جو بہت زیادہ ایکسپورٹرز کی لابیز کی طرف سے اور دوسری طرف سے جو اعتراضات آ رہے ہیں ان پہ کچھ آپ شاید نرمی دیکھیں. اور وہ نرمی ضروری بھی ہے کیونکہ آپ اپوزیشن سیاست کر رہی ہے اس وقت بجٹ پہ اور وہ اس ونڈو کو استعمال کرنا چاہتی ہے. تو حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس زور کو توڑے. عامر صاحب جب ہم بات کرتے ہیں نا پیپلز پارٹی والوں سے یا نون لیگ سے آف دی ریکارڈ جو گفتگو کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ملک کے حالات بہت خراب ہے. اگر ان کی بھی حکومت ہوتی تو شاید اسی سے ملتے جلتے فیصلے کرنے پڑتے. حالت یہ ہے کہ وہ بھی کوئی ان دونوں بڑی پارٹیوں میں سے اس وقت جو ہے وہ حکومت میں آنے کے جو ہے کوئی باندھنے کو تیار نہیں ہے. سیرا باندھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اس حکومت کے ساتھ جو المیہ ہوا، جو اس کے پہلے 8 ماہ تھے وہ بڑے ضائع کی. سب کو پتا تھا کہ معیشت کی بہت بری حالت ہے، لیکن جو ان کے سٹار بیٹسمین آئے اسد عمر صاحب اور جس طرح سے وہ ہٹ وکٹ ہوئے اور انہوں نے جو ٹریجڈی آف ڈیلے تھی انہوں نے فیصلے کرنے میں دیر کی، لوگوں کا اعتماد. اور پی ٹی آئی کی اس وقت گورنمنٹ نے جو ہر ٹریویل مسئلہ تھا، جو سطحی بات تھی، اس پہ توجہ دی.
ऑस्टेरिटी पे, भैंसों पे ऑस्टेरिटी करनी चाहिए थी, लेकिन वो एक बुनियादी आपका कंट्रडिक्शन नहीं बनता, कर लेते वो भी आप साथ साथ। लेकिन हम देख रहे थे कि उस वक्त बात हो रही थी जी भैंसें कितनी हम फरोख्त कर रहे हैं, अच्छा है कर दें आप, मगर बगैर बताए कर देते आप कुछ चीजें ना कि जो बड़े वो चिड़ बन गई। हाँ वो चिड़ बन गई ना कि मुर्गी के ऊपर बात हो रही है या गाड़ियों पे बात हो रही है। आपको देखना चाहिए था कि बिग पिक्चर क़यादत जो है वो विजन के साथ आती है, ब्रॉड पिक्चर के साथ आती है। वहां पर हमें लगा कि पीटीआई की हुकूमत की जो नातजुर्बेकारी थी वो खुलकर सामने आ गई। और जब भी आप देखें कि अब जो वो लोग सेटअप लाए इकोनॉमी चलाने के लिए, ये वो लोग हैं कि जो मतलब टेक्नोक्रेट्स और टेक्स्ट बुक सोल्यूशंस पे जा रहे हैं। ये कोई विजन की बात नहीं कर रहे, ये वो आईएमएफ ने उनको जो शराइत दी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सबको पता है कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छी नहीं, तो आईएमएफ ने जो कोई नरमी दिया बर्ता करती थी। सोल्यूशन जो है वो मासेस की जो ख्वाहिशात है या उसकी जो डिमांड्स हैं उसके बिल्कुल उलट होती है। नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो फिर पॉलिटिकल लॉस भी होता है उसका। पॉलिटिकल लॉस होता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बताना भी चाहिए कि अगर कुछ चीजें हमें खुद करनी चाहिए थी। अब अगर आईएमएफ ये कुछ बातें कहता है कि जी आप अपना डेफिसिट कम करें और आप जनाब अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखिए, आप अपना मतलब है उसका ट्रेड जो डेफिसिट उसको कम करें, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। रिफॉर्म करें एनर्जी सेक्टर को, या इदारों में जो नुकसान में चलते हैं ठीक करें, तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक, रजा भाई एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम ये चाहेंगे कि अपोजिशन का मामला तो हमने डिस्कस कर लिया, हम ये आखिरी प्रोग्राम के हिस्से में ये जरूर बात करें कि आखिर तहरीक इंसाफ क्या बुनियादी गलती कर रही है और किस तरीके की चीज़ें उनको ऐसी करनी चाहिए जिसके नतीजे में ये जो एक क्लॉस है या बेयकीनी है या उनका जो अपना नैरेटिव है वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो रहा, उसके हवाले से जो बुनियादी गलतियां हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो एक वक्फे के बाद आते हैं तो अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करें। वेलकम बैक नाजरीन। जी रजा रूमी साहब, अपोजिशन की जो वीकनेसेस हैं, जो उनके मसाइल हैं, जो उनके मफादात के सौदे अपनी जगह पे, लेकिन तहरीक इंसाफ क्या बुनियादी गलती कर रही है इन 11 माह के अंदर? अगर आप देखें तो अपोजिशन की इतनी सारी कमजोरियों के बावजूद क्या उसको इतना फायदा हुआ जितना होना चाहिए था? देखिए बात यह फहरिस्त तो बड़ी लंबी है, लेकिन जो पिछली गुफ्तगू थी मैं उससे एक सिरा मिलाना चाहता हूं कि बात यह है कि ये एहतजाज की बात हो रही थी कि होगा कि नहीं होगा। देखिए बात यह है कि इमरान खान साहब का जो गैर लचकदार रवैया है अपनी हरीफ जमातों के साथ और उनके लीडरान के साथ, वो बार बार ये कहते हैं मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और गालिबन ये उनका सेलिंग पॉइंट भी है अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए, और जो उनके वोटर सपोर्टर हैं वो भी इस चीज को पसंद करते हैं कि भाई वाकई इनको सो कॉल्ड चोर डाकुओं का एहतसाब होना चाहिए। तो देखिए ये सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि उनकी एक गलती रही है और अभी भी है। उसकी वजह यह कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप एक पार्टी के लीडर होते हैं जो कि इक़्तिदार में आना चाहते हैं। जब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं फिर आप पूरे मुल्क के वजीर आजम होते हैं, फिर आप सिर्फ पीटीआई के वजीर आजम नहीं होते, आप दीगर जो अपोजिशन के जमातें, वो लोग जो आपसे इख्तलाफ भी करते हैं, आप उनके भी यूं समझिए कि माई बाप होते हैं जो हमारे यहाँ रियासत का तस्वुर है। इमरान खान साहब को इस चीज का इदराक नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनकी हुकूमत जो है वो एक बड़ी थिन मेजॉरिटी पर है। अगर वो अपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो पार्लियामेंट में बिल कैसे पास होंगे, कोई इस्लाहात कैसे मंजूर होंगी, दीगर जो कार्य हुकूमत है वो कैसे आगे बढ़ेगा। और आमिर भाई ने मईशत की तो बात करी दी, मैं बिल्कुल उससे इत्तफाक करता हूं कि कई महीने जाया हो गए और जिस तरह से टीम बदली गई, जिस अंदाज में बदली गई, और जो टेक्नोक्रेट्स आ गए, क्योंकि देखिए सियासी लोगों का विजन होता है, उनको अवामी राय आमा जो होती है, वोटर्स का जो वेलफेयर होती है, वो उनकी तरजीह होती है। टेक्नोक्रेट्स का ऐसा कोई मसला नहीं होता। तो अब जो सवाल ये है कि ये जो एक इनकॉम्पिटेंस या बगैर तैयारी का जो एक परसेप्शन था वो अब इतना ज्यादा बढ़ गया, चाहे उसमें हकीकत कम ही हो, ज्यादा फसाना हो, लेकिन वो एक ऐसा इंप्रेशन है कि वो अब जम गया है। उनके बहुत सारे आप मीडिया में देख लीजिए कि इमरान खान साहब के बड़े बड़े सपोर्टर्स, कॉलम निगार, एनालिस्ट, एंकर्स, वो यके बाद दीगरे उन पर तनकीद कर रहे हैं। वो ये कल उनकी जो पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग थी जिसमें अलाइज बैठे हुए थे, उसके अंदर भी इमरान खान साहब ने ये एडमिट किया कि जो मेरे दोस्त थे, जो मीडिया में जो मेरे फेवर में लिखते थे, बात करते थे, अब वो मेरे अपने दोस्त नाराज हो गए, बल्कि अपनी मीडिया टीम के बारे में वो कह रहे थे कि यार ये किस तरह की मीडिया टीम है जिन्होंने जो मेरे दोस्त थे उनको भी ले जाकर दूसरी सफ में खड़ा कर दिया। डॉक्टर साहब ये मुझे तो
حافظ بھائی ایک جملہ جی. تو بات یہ کہ میڈیا ٹیم کا ناراضگی کا صرف اظہار کرنا کافی نہیں ہوتا نا. اگر 1 درجن کے قریب میڈیا ایڈوائزر ہوں اور ان میں کوئی سمت نہ ہو, کوئی اس میں یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے ان کا متفق ایک پوائنٹ کے اوپر وہ نہ اگری کرتے ہوں, ہر کوئی اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہو, تو پھر یہی حال ہوتا ہے نا. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کار حکومت چلانا بڑا مشکل کام ہے بھائی, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ عمران خان صاحب کا جو یہ طرز سیاست ہے یہی تو ان کی پاپولیرٹی کی وجہ ہے, جس طرف رضا بھائی نے اشارہ کیا. اب یہ گورنمنٹ چلانے کے لیے اس طرز سیاست کو اب جو چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں وہ آپ میں کچھ تبدیلی لانی پڑے گی. اب الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری کا معاملہ تھا, کوئی کنسنسس نہیں ہو سکا, حکومت جاری ہے سپریم کورٹ میں. 20 ایسے معاملات ہوں گے جس کے اندر اپوزیشن کے ساتھ ملے بغیر نہ قانون سازی ہو سکے گی نہ کوئی اور معاملات بڑھ سکیں گے. تو یہ طرز سیاست تبدیل کرنا ہوگا, اور خان صاحب یہی بڑی بنیادی غلطی کر رہے ہیں اپنے ان 11 ماہ کے دوران, یا اس سے بڑی غلطی بھی کوئی ہے؟ دیکھیے یہ تو بلنڈرز ہو سکتی ہیں, یا یہ بھی بہت آسان ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کرٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو عام چیئر پہ بیٹھ کے مشورہ دینا یا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ڈسکشن کرنا بہت آسان, اور ایکچوئل حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنا, ڈے ٹو ڈے چیلنجز کو فیس کرنا, انہیں لے کے آگے بڑھنا مشکل کام ہے. یہ اوور اسٹیمیٹ بھی کیا ڈاکٹر صاحب, اوور اسٹیمیٹ بھی کیا قوم نے, باقی لوگوں نے عمران خان صاحب کی چیزوں. عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا, اور جو مسائل پاکستان کے تھے ان کو ٹوٹلی انڈر ایسٹیمیٹ کیا. ہی ہیڈ نو آئیڈیا واٹ ہی از اپ اگینسٹ. اور ابھی بھی جو یہ کرپشن کی ایریڈیکیشن کا نعرہ تواتر کے ساتھ لگاتے ہیں نا, ان کو نہیں پتا کہ کب ان کی اپنے نیچے سے زمین نکل سکتی ہے اس کی وجہ سے. تو یہ وہاں تو میں سمجھتی ہوں, بٹ وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, وہ ان کا پچ ہے, وہ ان کا سیلنگ پوائنٹ ہے. اور جو اہم بات ہے اس میں پوری صورتحال میں وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو یہ ترہ امتیاز حاصل ہے کہ باوجود ان تمام غلطیوں کی طرف جس سے آپ بٹوین دا لائنز اشارہ کر رہے ہیں, یا کچھ لوگ تواتر کے ساتھ کرٹیسائز کرتے ہیں, یا اپوزیشن کانسٹنٹلی پچ کرتی ہے, جو عوام ہے اس میں ایک بہت بڑا سیکشن آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے. جو انگلی اٹھا کر انہوں نے رات کو 12 بجے تقریر کی تھی اور سمجھیے ایک بلیم گیم کو انڈورس کیا تھا, جو آبجیکٹو تھنکرز ہیں, جو میرے آپ جیسے سوچنے والے ہیں, انہوں نے اس تقریر کو نہیں سراہا. لیکن جو ان کا ایک عام سپورٹر ہے نا, وہ اپنی فون میں وہ تقریر لے کے پھر رہا ہے, اور اس کے لیے تو جو کنٹینر کی یاد تھی نا وہ ریوائیو ہو گئی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ عمران خان کی جو پولیٹیکل پچنگ ہے وہ اسی طرح رہے گی, لیکن ادھر ادھر انہیں کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا, کمپرومائزز کرنے پڑیں گے, بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے معیشت پہ کیے ہیں. مطلب IMF کی اوپر اس پہ جانا, اس کے حوالے سے جو صورتحال ہے, جو بلز ہیں, جو ٹیکس, تمام چیزیں جو ہیں, یہ وہ ہر اپوزیشن کا بندہ ان کی کوئی ایک تقریر نکالتا ہے اکنامک ایشو کے حوالے سے, اور اسے روز سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے کہ وہ بجلی کے لیے یہ کہتے تھے, گیس کے لیے یہ کہتے تھے, ٹیکس کے لیے یہ کہتے تھے, IMF کے لیے یہ کہتے تھے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو سڑک پر آدمی ہے, مجھے نہیں لگتا وہاں ان کی سپورٹ ان تمام تر سختیوں کے باوجود ابھی اس حد تک ایروڈ ہوئی ہے کہ اپوزیشن اسے کیش کر. ٹھیک بات ہے عامر صاحب. بات یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران جو ہے غیر لچکدار رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں, بات یہ کہ ان کا جو USP ہے, یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے, وہ یہی ہے کہ انہوں نے کرپشن کے خلاف جو ہے کہتے ہیں نا بالکل آستینیں چڑھا کر بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ان کے فالوور جو ہے وہ تقریر لے کے گھوم رہے ہیں موبائل میں, اور ابھی بھی آپ باہر جائیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اچھا دوسری بات یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ملک کا ایک مسئلہ کرپشن ہے, یا جو ماضی کے حکمرانوں نے جو لوٹ مار کی ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں کی. جب ہم اس حالت کو پہنچے ہوئے ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے, تو ان کا احتساب ہونا بہت ضروری ہے. اچھا جو اینالسٹ میں اور مین آف ایکشن میں فرق ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں, جب آپ اوور تھنک کرتے ہیں تو آپ عمل نہیں کر پاتے, اور ہم اچھے مشورے دیتے رہتے ہیں بیٹھ کے, بھائی ان کو نہیں لڑنا چاہیے, لوگوں سے ذرا سی بات چیت کر لیں, تھوڑا سا کچھ لو کچھ دو کر کے معاملات دل چلاتے رہیں. لیکن اصل جو سیاست ہوتی ہے, جو مین آف جو تبدیلی کے خواہاں لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں کرتے. یقیناً عمران خان کی جو PTI کی حکومت ہے, جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں, وہ یقیناً ان کو مایوس کریں, لیکن خود وہ جو فرد واحد ہیں وہ میرے خیال میں ابھی بھی لوگوں کے لیے ابو بورڈ ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی پارٹی کا وہی کلاس کریکٹر ہے جو PTI کا ہے یا نون لیگ کا ہے. جو فرق ہے ان تینوں جماعتوں میں وہ عمران خان کا ہے. اور عمران خان جی 2 باتیں ایڈ کیجیے آپ.
جی نہیں قطع کلام نہیں کرنا چاہ رہی تھی. دیکھیے ابھی آپ دیکھیے آپ کے پڑوس میں کیا ہوا ہے. ہر فہم سوچ رکھنے والا سمجھتا ہے کہ مودی انڈیا کے لیے انتہائی خطرناک ہے, انڈین سیکولرزم کے لیے, انڈین کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے. 45 سال میں اتنی ان امپلائمنٹ نہیں ہوئی انڈیا میں جتنی ان امپلائمنٹ اس وقت ہے جب مودی جیت کر آیا ہے. لیکن ایک سینٹیمنٹ ہے جس کو اس نے انووک کیا ہے اور اس کے تحت وہ اس وقت کہتے ہیں کہ دہائیوں میں اتنا پاورفل پرائم منسٹر نہیں آیا. تو یہ پالیٹکس بہت بڑا بالکل مسئلہ صحیح کہہ رہی ہیں ہوتا ہے. بات. آپ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھ سکتے. تو میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں بلیک اینڈ وائٹ میں مت دیکھیں, اور ہم لوگ جو ہے نیشنلزم کی پاور کو انڈرمائن کرتے ہیں. بھارت کی جو آپ مثال دے رہی ہیں وہ ہندو نیشنلزم ڈومینیٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان اچھا آپ دیکھیں پوری ورلڈ ایک دیکھیں, ترکی دیکھیں, آپ امریکہ دیکھیں, برطانیہ دیکھیں, ہر جگہ پہ. تو آپ دیکھیں ترکی میں تو کچھ امید افزا چیز ہوئی ہے ابھی. مطلب دیکھیں ابھی قبل از وقت آپ خوش مت ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں بھی یقیناً ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو کوئی قوم پرست مضبوط حکومت آئے اور ہم ٹھوک کر بات کیا کرے. جی رضا لاسٹ سینٹینس کے کیا پولیٹیکل کمپرومائز کرے گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی, پھر پروگرام ہم کنکلوڈ کریں. دیکھیے اگر ان کو چلنا ہے, حکمرانی کرنی ہے, سیاست اور جمہوریت جو ہے وہ کمپرومائز اور اکوموڈیشن کا نام ہے, اپنے حریفوں کے ساتھ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی. یہ غیر لچکدار رویے جو ہوتے ہیں یہ آپ کی ناکامی کا باعث بنتے ہیں. میرے خیال سے اس وقت سب سے بڑی یہ ضرورت ہے کہ ملک کا سب سے بڑا بحران ہے معاشی بحران, اس کے اوپر تمام توجہ مرکوز ہو. باقی سب چیزیں ثانوی اور بعد میں دیکھی جائیں گی. سب سے پہلے کہ اس اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اور لوگوں کی زندگیاں کیسے آسان کرنی ہیں. بہت شکریہ رضا رومی صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ اور عامر جیاد صاحب, بہت شکریہ. کل اس پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.